بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے، ایمان پھیلے گا قربانیوں سے، اور ایمان بچے گا ہجرت سے۔ میرے عزیز مکے سے نکلنا پڑا، اور اللہ نے اس دین کو مشقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ آخری بات، اسکول کالج پڑھنے جاؤ، اے سی وہاں، کینٹینیں وہاں، لائبریریاں وہاں، جوتے وہاں، کپڑے وہاں، اتنے طرح حصے میں باپ کی کمائی، اس میں پانی کی بوتل وہاں، لنچ باکس وہاں، اور عزت وہاں، اکیڈمیاں وہاں۔ یہ تو مشقت کے ساتھ۔ اگر یہ دین آسان ہوتا، پہلی وحی، اگر یہ دین آسان ہوتا، ایک وحی سیدہ عائشہ کے حجرے پہ بستر پہ آئی، پہلی وحی کیوں نہیں آئی؟ دین آسان ہوتا، وحی خدیجہ کے بستر پہ حضور پہ آتی۔ دین مشقت والا ہے میرا نبی، پہلی وحی تیرے دروازے پہ چل کے نہیں آئی، پہلی وحی کے لیے آپ کو چل کے جانا پڑا۔ مکے سے بہتر، بیت اللہ سے بہتر کون سی جگہ تھی؟ نور کی تجلیات کا مرکز تھا، وہی وہاں آتی، لیکن وہی کے لیے وہ غار کی بلندیوں پہ چڑھانا پڑا، اور آج 1400 سال کے بعد چڑھنا مشکل ہے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا محمد تیرا چڑھنا، یہ وحی کا آنا اور مشقت اٹھانا قرآن کے طالب علم کو بتایا جا رہا ہے۔ اگر اس تعلیم کو سینے میں اتارنا ہے تو ماں باپ کی جدائی کی، کھانے کی، کپڑوں کی اور بستر کی جدائی کی قربانی دینی پڑے گی، تبھی آئے گا۔ پھر دین آیا، اللہ نبی کو پتھر پڑوائے؟ اب پتھر تو نہیں پڑیں گے، لیکن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دسترخوان پر دال دیکھ کے، گوشت کے مزے لے لے کے کھانا پڑے گا بھائی۔ سوکھے ٹکڑوں کو پروٹھے سمجھ کے قاریہ کو، یہ سارے بیٹھے بزرگ، ان سے پوچھو اس وقت جو مدرسوں کی حالت 25-30 سال پہلے ایسی حالت تھی، کپڑے بھی نہیں، دریا بھی نہیں، ایک جوڑا تن پہ دوسرا پھٹا ہوا۔ یہ تو خدا تمہارے دسترخوانوں کو، ہماری دادیوں کو، نانیوں کو آباد رکھے، جو مغرب سے پہلے اٹا گوندھ کے چولہا جلا کے روٹی پکا کے رکھے کرتی تھی۔ نہ مولوی آوے گا، مدرسے کا بالک آوے گا، اللہ پھر دینے کا انداز، اور کہتے ہیں لے پڑھا دے۔ نا پہلے مائیں دیا کرتی تھی، 10 پیسے بھی 5 پیسے ہاتھ پہ دھر کے سر پہ پیار کیے گئے، میرا پوت اگر بھوک لگے تو اور لیجیے، میرا بچہ کھاوے گا روٹی سے پھینکے نا میرا بیٹا، اور کھا کے دعا کریو۔ خدا کی قسم اس ماں کی نگاہیں طالب علم پہ پڑتی تھی، اتنا اس کی تعلیم کا اثر نہیں ہوتا تھا جتنا اس کی پیار کی نگاہوں کا اثر ہو جاتا تھا۔ آپ تو بہت قیمتی لوگ ہو، پچھلی یادوں کو، پرکھوں کی یادوں کو تازہ کرو، پہلے توبہ کے کلمات پڑھو، سارے ذرا زور سے پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ لو اتنی سی بات تھی، توبہ کی، اللہ نے سارے گناہوں کا تھیلا خالی کر دیا، اور سچے دل سے گڑ گڑا کے توبہ کی تو گناہوں والا تھیلا خالی بھی ہو گیا اور نیکیوں کے اندر تبدیل بھی ہو گیا۔ بھائی 5 وقت کی نماز کی پابندی کہہ دو انشاءاللہ تعالی۔ نہیں پڑھی تو گھر جا، بھی میں نے بھی کوئی نہیں پڑھی، پڑھیں گے بعد میں انشاءاللہ، اور فجر بھی انشاءاللہ۔ صبح اٹھتے پہلا کام روٹی، بعد میں پہلے اللہ کو سجدہ کریں گے کہ ہو انشاءاللہ۔ نماز پڑھنی آوے تب بھی، نہیں پڑھنی آوے تب بھی، اگر پڑھنی آوے مزے کے لے کے پڑھو، اگر نہیں پڑھنی آتی تو فکر کے ساتھ پڑھو، اگر وہ کھڑے ہونے کی توفیق دے دے تو نماز یاد کرنے کی بھی توفیق عطا، لیکن جب تک نہیں آتی نقلیں اتارتے رہو، اللہ اصل میں تبدیل فرما دیں گے۔ اور چوتھی بات میرے پیارو، ایک ایک روزی حلال، روزی حلال، روزی حلال۔ پھر مجھے باتوں میں بات یہ آگئی، مثال دوں، یہ پگڑی جب بندی تھی نا حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری کی طرف سے، 121ویں مجھے سند ملی تھی خلافت میں سے، خلفاء میں سے پرانی، اس وقت آپ نے فرمایا تھا نماز کی پابندی اور اس کے حلال۔ فرمایا ہمارے نانا جی حضرت خواجہ فضل علی قریشی، حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ، پوری خانقاہ سارے میرا ایونٹ سب یہ اللہ والے کا فیض نقشبند سلسلے کا، فرمایا میرے نانا جی رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا مرید آیا حضرت جی آپ کے ساتھ زندگی گزاروں گا، آپ کے ساتھ تھوڑی دیر رہوں گا، خانقاہ میں کرے لے۔ صبح تہجد کے وقت نانا جی نے باندھا پٹکا،
اور اپنا ہل لیا، کھیتوں میں جانے لگے تو مرید کہنے لگا آپ پیر کام کرے، مرید بیٹھے، فرمایا کوئی نہیں، کہا نہیں میں بھی کام کروں گا، کہا وہ میرے بیل کھڑے انہیں لا کے ہل میں جوت دے اور کھیت میں لیا۔ اسے کیا پتا تھا اس رستے نے آنے کو اس رستے کو آنے، اب اس نے بیلوں کو پکڑا یوں لے کے کھیتوں میں آنے شروع کر دیے، او فقیرہ پرا کر اس کو باہر نکال۔ جب باہر نکالا کہ یہاں سے نہیں یہاں سے لے کے آ، پریشان ہو گیا کہ یہ قریب رستہ تھا، رستے میں کسی کا کھیت تھا آ جاتے، جب ان کے کھیت کے قریب لے گئے کھلو اپنے سر سے پکڑی اتاری، بیلوں کے کھروں کی جو مٹی تھی جاڑنی شروع کر دی، جب صاف کر اب انہیں کھیت میں لے کیا۔ مرید بڑا کہ پہلا سبق حضرت یہ کیا ہے؟ دلوں کو صاف کرنے والا بیلوں کے کھروں کو صاف کر رہا ہے۔ فرمایا وہ کھیت میرے نہیں کسی اور کے ہیں، بیل اچانک غفلت میں چلے گئے، اس کھیت کی مٹی میرے بیلوں کے پیروں کو لگ گئی، اب یہ بیل اسی مٹی کے ساتھ میرے کھیت میں آتے، اگنے والی فصل فضل علی قریشی پہ حرام ہو جاتی میرا سے۔ یا تو پانی چر رہا تو چر رہا نہ، میرے لاڈلو اپنی کمائی حلال پکی ٹھکی روٹی کھاؤ، چٹنی کھاؤ، حلال کا پہ خوشبو آوے کپڑوں میں آ جائے، ہوا خاری جو بدبو آئے، گندے نالے کی بدبو آ رہی، اچھی سے اچھی خوشبو، دور سے کہتے مدینے کی ہے، کہاں سے؟ لاہور سے لائے ہو۔ او بھائیو تمہیں حلال اور حرام کی پاکی ناپاکی کی خوشبو نہیں آتی؟ یہ اصل خوشبو ہے، یہ اصل حقیقت۔ نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت نماز اور اس کے حلال انشاءاللہ۔ اور دوسری بات میرے عزیزو، اپنے چہرے کے سٹائل کو سنت کے مطابق دیکھو، داڑھی تینوں طرف سے، ایک مٹھی یہاں ایک یہ 2 اور تیسری یہ واجب ہے رکھنی، زیادہ کرنے پہ تقوی، گھٹ کرنے پہ فتویٰ۔ بعض صحابہ اکرام کی داڑھی بڑی تھی اور کٹوا لی، ایک مٹھی سے کم نہ ہونا چاہیے، ایسے نہ مولوی صاحب۔ اور دوسرا حضرت علی کی داڑھی ہر اس کے اندر صحابہ کا نقشہ ہے، حضرت علی کی داڑھی نیچے تک تھی تو رکھ سکتے ہیں، مڈوانا چھلوانا کٹوانا یہ ہمارا طریقہ نہیں، ہمارے نبی کا طریقہ یہ۔ بال تینوں طرف سے برابر رکھنا، کتنی بڑی حضور کی گستاخی ہو رہی، آپ نے فرمایا نیچے کے داڑھی کے بال نیچے کرو، سر کے بال اوپر کی طرف کرو، لیکن ہم نے داڑھی کے بال اوپر چڑھا دیے، سر کے بال سارے نیچے گرے پڑے۔ منع فرمایا حضور نے، بال اوپر کی طرف ہو، کھبی سجی مانگ نہ ہو، بیچ میں مانگ، بال اوپر کی طرف کریں۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے حضور کو سلام کیا، آپ نے کہا اوے یہ کیا شکل بنا رکھی، مونچھیں بڑی اور داڑھی کٹی، انہوں نے کہا یہ میرے آقا کسریٰ کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا داڑھی بڑھانا مونچھیں کٹانا سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے، نبوت کا راج بھی میرا ہوگا اور طریقے کا راج بھی قیامت کی صبح تک میرا ہوگا۔ بال کٹوانا، سر منڈوانا، استرا یعنی ریزر، سر گنج حلق مبارک یا زلف مبارک رکھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، کم از کم یہ سنت تو زندہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رمضان کی آمد ہے، پھینیوں سے دودھ جلیبیوں سے استقبال نہیں کرنا، سنت کے ساتھ چہرہ سجا کے استقبال کرنا ہے۔ کون کون کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ؟ خدا زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ مدرسہ کاشف العلوم کو آباد